ایک چیز کی بڑی عظمت ہے، بڑی فضیلت ہے، بڑی برکت ہے، لیکن اگر آپ اس کو صحیح طریقہ سے سر انجام نہیں نہ دیتے تو اس کے نقصانات بھی اتنے ہی ہیں۔ دیکھیں، شریعت میں جہاں پر فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں نا، فضائل بیان کیے جاتے ہیں، وہاں پر وعیدیں بھی بیان کی جاتی ہیں۔ جیسا کہ رمضان المبارک کی فضیلتیں ہیں نا، اسی طرح اس میں وعیدیں بھی ہیں۔ فضیلتیں کیا ہیں کہ جی نفل جو ہوتے ہیں نا رمضان المبارک میں جو بندہ پڑھتا ہے اس کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور جو فرائض ہوتے ہیں وہ 70 گنا زیادہ ان کا بڑھا دیے جاتے ہیں ثواب۔ تو ابن حبان کی ایک روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سرکار ممبر پر چڑھنے لگے، آپ سرکار نے پہلی سیڑھی پر اپنا قدم مبارک رکھا اور فرمایا آمین، پھر دوسری پر رکھا، فرمایا آمین، تیسری پر رکھا، فرمایا آمین۔ صحابہ تجسس میں آ گئے، عرض کرتے ہیں حضور آپ نے غیر معمولی کام کیا، یہ کیسے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محبوب خدا نے فرمایا میری جبریل امین آئے اور آ کے مجھ سے کہا کہ رب تعالیٰ اس شخص کی ناک خاک آلود کرے، یعنی وہ ذلیل ہو جائے، جو بڑھاپے میں اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے۔ تو میں نے کہا آمین۔ حضور دیکھیں گویا رحمت للعالمین ہے، لیکن یہ بات اتنی ناپسند ہے کہ رسول خدا نے بھی فرما دیا آمین۔ تو دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین عرض کرتے ہیں اے رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رب تعالیٰ اس شخص کی ناک کو خاک آلود کرے، یعنی ذلیل ہو جائے وہ شخص جو اپنی زندگی میں ماہ رمضان المبارک پائے لیکن اس کی عظمتیں برکتیں سے عبادات کر کے جنت حاصل نہ کر سکے۔ تو میں نے فرمایا آمین۔ تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین عرض کرتے ہیں اے رسول خدا، رب تعالیٰ اس شخص کی ناک کو خاک آلود کرے، وہ ذلیل ہو جائے جو آپ کا نام سنے اور آپ پر درود و سلام نہ پڑے۔ تو میں نے کہا آمین۔ دیکھیں رمضان المبارک میں اگر آپ نفل پڑھتے ہیں تو آپ کو ثواب ملتا ہے فرائض جتنا، آپ فرض پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ غیر معمولی عبادات کریں۔ رمضان المبارک میں آپ کا وہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے جو کہ دوسرے مہینوں میں ہوتا ہے۔ انسان دیکھیں دوستوں کی محفل میں اور طرح ہوتا ہے، بزرگوں کی محفل میں اور طرح بیٹھتا ہے، اور طرح اس کا رویہ ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ اسی طرح رمضان المبارک میں غیر معمولی عبادات کریں، اپنے معاملات کو سر انجام ایسے دیں کہ رمضان المبارک کی عظمتیں برکتیں آپ سمیٹ سکیں، آپ ان سے فائدہ حاصل کر کے اپنی جنت لے سکیں۔